سہیل کو اس کی اماں کے ساتھ بغیر بتائے اور نہ ہی کوئی اجازت لیے رشتے کے لیے گھر بلانا رومانہ ثاقب حسین کا آج ہونے والے اس اچانک سے واقعے پر سخت برہمی، خفگی اور ناراضگی کا اظہار، اور دوسری جانب عصمت بی کا اپنے بیٹے سہیل زاویہ کے گھر سے اپنے گھر تک کا فاصلہ قدرے مطمئن اور پرسکون انداز میں طے کرنا، مگر وہ دیکھ رہی ہیں اپنے بیٹے سہیل کو بہت اداس اور دل گرفتہ۔ آپ یہ سب جانیے ناول کے آج کی اس قسط میں۔ السلام علیکم۔ معاشرتی اور رومانوی تحریروں اور موضوعات پر مبنی میرے افسانوں، کہانیوں اور ناولز کا سلسلہ باغیچہ عشق، جس میں آپ سب سن رہے میرا پہلا ناول زرد خزاں کی اور سے جھانک رہی ہے بہار شب لطف، اور آج آپ اس ناول کی 64ویں قسط سنیں گے۔ زاویہ کی آج کی حرکت ہرگز قابل معافی نہیں تھی۔ رومانہ ثاقب حسین سب غصہ تھیں۔ اچانک سے گھر آ کر بیٹھے ان مہمانوں کو خداحافظ کہہ کر اندر آئی تھیں۔ زاویہ کی ضدی طبیعت، خود پسندانہ سوچ اور طرز عمل، وہ یوں بھی کس قدر خائف رہتی تھیں۔ اولاد کے معاملے میں صریحاً خود کو بدقسمت ہی تصور کرتی۔ ثاقب حسین کے سامنے حازم اور زاویہ کی بابت ذکر کرتے، کوئی بات کہتے، کس قدر شرمندگی اور آزردہ دل کے ساتھ برملا اظہار کیے جاتی۔ دونوں بچوں کی شخصیت میں، تربیت میں کوئی کمی تو رہ گئی تھی جو آج اس طرح ان کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ یوں بھی وہ حازم اور زاویہ کو دیکھتی تو بے حد مایوسی سے کڑھے جاتی۔ وہ ثاقب حسین کی بے مثال، قابل فخر شریک حیات تو بن گئی تھیں، ہاں، مگر حازم اور زاویہ ثاقب حسین کی ان دونوں اولاد کی اچھی ماں نہیں بن سکی تھیں، اور یہ دکھ انہیں دل ہی دل میں کھائے جاتا۔ حازم اور زاویہ دونوں کی ذات و شخصیت، انا پسندی، غرور و تکبر، ضد، خود پسندی اور خود غرضانہ سوچ اور طبیعت، ہمیشہ سے ہی اپنی ضد اور منمانی کرنا، اپنی مرضی سے اپنی زندگی کو گزارنا، اور ان سب میں وہ قدرے ڈیڈی کا تو پھر خیال کر لیتے، ہاں، مگر ممی، ان کا کچھ کہنا، سننا، سمجھانا، روکنا ٹوکنا بیکار ہی جاتا۔ اور کتنی ہی مرتبہ تو وہ صباحت بیگم اور خود ثاقب حسین سے بھی ان سب باتوں کا ذکر کر چکی تھیں۔ وہ ماں تھیں، حازم اور زاویہ کو اس طرح دیکھتی تو دل ہی دل میں پشیمان ہوئے جاتی، کڑھے جاتی۔ شازمین بھی تو تھی، مگر وہ دیکھ رہی تھی۔ زاویہ اور شازمین کا مشترکہ بیڈ روم تھا۔ اسکولنگ، ایجوکیشن، دونوں ایک دوسرے کی بہترین دوست ہیں، کزن، بہنیں، مگر شازمین نے ذرا بھی زاویہ کا اثر نہیں لیا تھا۔ شازمین ہو بہو صباحت کا عکس تھی۔ اذان کی آواز سنتی ماں کی طرح جائے نماز کو پھیلا لیتی، نماز کی ادائیگی کیے جاتی، باورچی خانے میں ماں کا ہاتھ پٹاتے دکھائی دیتی۔ رومانہ ثاقب حسین دیکھتی صباحت کی سلجھی ہوئی بردانہ شخصیت، مذہب سے رجحان اور لگاؤ۔ شازمین نے خوب ہی ماں کا اثر لیا تھا، لیکن زاویہ شازمین سے قطعی برعکس، وہ سوچ کر ہی رہ جاتی۔ 2-3 سال کی عمر کی بچیاں کیا ہوتی ہیں، وہ تب سے ایک دوسرے کے ساتھ تھیں، مگر مجال ہے نہ شازمین نے زاویہ کا اثر لیا تھا اور نہ زاویہ نے شازمین کا ہی کوئی اثر لیا تھا۔ اور اب بیٹھے بٹھائے یہ سہیل کا قصہ کھل گیا تھا۔ جانے یہ کون لوگ تھے، کہاں سے اس کو مل گیا تھا، اور شازمین بھی تو زاویہ کے ساتھ ہی کالج جاتی تھی۔ وہ یہ سب کچھ کس قدر متوجہ سے سوچے جا رہی تھیں۔ زاویہ کے آج کی اس حرکت نے انہیں بے کل کیا تھا۔ ایک لمحے کو تو وہ سہم کر رہ گئی تھیں۔ گھر میں کسی کو نہیں بتایا تھا، نہ ہی کوئی اجازت لی تھی، اور ان اجنبی انجان لوگوں کو گھر میں مہمان بلا کر بٹھا لیا تھا۔ آج وہ یہ کر چکی تھی، فکر کی بات تھی، وہ آگے اس سے بھی بڑھ سکتی تھی، اور تب کیا ہوگا؟ ذہن اس نقطے پر آ کر رکا۔ انہوں نے سر اٹھایا۔ زاویہ! سخت غصیلی آواز میں اسے پکارا تھا، زاویہ! وہ سب غصے اور برہمی سے اسے آواز دے رہی تھی۔ بھابھی جان، آپ اتنا غصہ نہیں کیجیے گا۔ آپ زاویہ کی طبیعت اور مزاج کو جانتی ہیں، اگر ہم سختی کریں گے تو زاویہ ضد لے کر بیٹھ جائے گی۔ صباحت ان کی آواز سنتے ساتھ ہی
تیزی سے ان کی جانب بڑھی تھیں، سرگوشیانہ لہجے میں سر کو قدرے آگے کی جانب جھکاتے انہیں صلاح دے رہی تھیں۔ بھابھی جان، اگر ہم نرمی سے زاویہ سے بات کریں گے تو پھر کچھ امید ہے، بات بن جائے گی۔ وہ اسی طرح اپنے مخصوص نرم شفیق لہجے میں موقع کی نزاکت کو سمجھتے بات کر رہی تھیں۔ صباحت، یہ لڑکی اس لائق ہے کہ میں اس سے نرمی سے بات کروں؟ صباحت، یقین کرو، آج غصے سے زیادہ دکھ اور افسوس ہو رہا ہے مجھے اپنی قسمت پر۔ جانے کہاں سے اس کے دماغ میں یہ خناس بھر گیا ہے۔ تم نے دیکھا ہے یہ لوگ کیا کسی طرح زاویہ کے قابل تھے؟ رومانہ ثاقب حسین واقعی دکھی تھی۔ ان کا لہجہ ان کی ذات کے دکھ کی غمازی کیے دے رہا تھا۔ اور صباحت، تم اس لڑکی کی ہمت کو تو دیکھو، اس نے ہمیں بتایا نہیں، ان لوگوں کو گھر بلا لیا، ہمیں بتانے یا اجازت لینے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی، اور تم نے دیکھا تھا کیسے تیار ہو کر سلام کرنے خود سے آ گئی تھی۔ صباحت، تم نے سب کچھ خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تم مجھے بتاؤ کیا مجھے غصہ نہیں آئے گا؟ بھابھی جان، آپ کا غصہ کرنا بجا ہے، لیکن بھابھی جان آپ خود کو سنبھالیں۔ اگر آپ اس قدر غصے سے زاویہ سے بات کریں گی تو مجھے ڈر ہے ساری بات خراب ہی نہ ہو جائے۔ زاویہ کی ضد کا تو پتہ ہے نا؟ بھابھی جان، ہمیں اس وقت زاویہ کو فرحان غوری کے لیے راضی کرنا ہے، قائل کرنا ہے۔ فرحان کی واپسی کے ساتھ ہی شادی کا ذکر نکل آئے گا، اور جہاں تک میرا اپنا خیال ہے بھابھی جان، ان سب میں اتنا زیادہ وقت بھی نہیں ہے، مگر ان سب سے پہلے ایک آزمائش کا امتحان ہماری زندگی میں زاویہ کی اس فیصلے کی صورت آ کر کھڑا ہو گیا ہے۔ بھابھی جان، ہمیں بہت برداشت اور حوصلے سے ان سب کا سامنا کرنا ہے، اور اس سارے معاملے کو الجھنے کے بجائے سلجھانا ہے۔ وہ اپنی دانش میں انہیں کہہ رہی تھیں، صباحت، تم زاویہ کو بلا کر لاؤ میرے سامنے، میں ذرا پوچھوں تو آج اس نے کون سا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ بھابھی جان، بھائی جان کے گھر آنے کا وقت ہونے والا ہے، آپ زاویہ کو ڈانٹیں گی تو وہ بھی رد عمل دے گی۔ میں تو خود زاویہ کے بیڈ روم میں جانے والی تھی اس سے بات کرنے، مگر پھر میں سوچ کر رہ گئی، بھائی جان سارے دن آفس میں رہنے کے بعد اس وقت گھر آئیں گے تو کیا دیکھیں گے، اور بھابھی جان کہیں ایسا نہ ہو کہ معاملہ سلجھنے کے بجائے خراب ہو جائے۔ گھر کے ملازمین یہ سب دیکھیں گے۔ بھابھی جان، ہم ایسا کرتے ہیں، کل زاویہ سے اس کے بیڈ روم میں جا کر بات کریں گے، ہم زاویہ کو سمجھائیں گے اور اسے قائل کریں گے۔ صباحت بیگم نے پانی کے جگ سے گلاس کو بھرا تھا اور ان کی جانب بڑھایا تھا۔ ٹھیک ہے صباحت، تمہیں اگر یہ صحیح لگتا ہے تو ایسے ہی چاہیے، میں اور تم ہم دونوں کل اس کے بیڈ روم میں جائیں گے، بلکہ میں اسے اپنے بیڈ روم میں بلوا لوں گی، ہم اس سے بات کریں گے۔ میری کہیں کسی بات کا تو اسے ذرا خیال نہیں، مگر شاید کہ تمہاری ہی بات کا کچھ لحاظ کر لے، خیال کر لے وہ۔ جی بھابھی جان، ایسا ہی ہوگا، مگر آپ پریشان نہیں ہوں، اگر میں آپ کو پریشان دیکھوں گی تو میری اپنی بھی ہمت کہاں رہ جائے گی۔ بھابھی جان، آپ کو اتنا باحوصلہ اور ہمت کرتے دیکھتی ہوں تو مجھے بھی حوصلہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے صباحت، جیسے تم کہتی ہو ایسے ہی صحیح ہے۔ ثاقب کے گھر آنے کا وقت ہو رہا ہے۔ انہیں خیال آیا، صباحت تم ذرا کچن کی جانب چکر لگا لو، میں بیڈ روم میں جاتی ہوں۔ ثاقب حسین کے گھر آنے کے خیال سے رومانہ ثاقب حسین خود کو نارمل کرتی صوفے سے اٹھی۔ ٹھیک ہے بھابھی جان، آپ بیڈ روم میں جائیے، میں باورچی خانے جا کر دیکھ لیتی ہوں۔ صباحت نے انہیں اپنی جانب میں تسلی دی تھی۔ رومانہ ثاقب حسین قدم اٹھاتے اپنے بیڈ روم کی جانب بڑھنے لگی۔ گھر آ گیا تھا۔ سہیل یوں ہی سوچوں میں گم رہا تھا۔ اماں اس کی کیفیت سے خوب واقف تھیں، تبھی راستے بھر اسے ایسے ہی خاموش چپ رہنے دیا تھا۔ کبھی کبھی ہماری ذات کی خاموشی اور اداسی ہمیں لوگوں سے الگ تھلگ اور ایک جانب کر لیتی ہے، اور چاہے وہ ہجوم ہو، کوئی تقریب ہو یا گھر کا کوئی ایک اکیلا خالی حصہ، تب انسان کا جی کرتا ہے
وہ سب سے الگ ہو جائے اور خود کو اپنی ذات کی اس اداسی کے نظر کر دے۔ وقت لگتا ہے اور پھر وہ اپنی اس اداس کیفیت سے باہر نکل آتا ہے۔ عصمت بھی جہان دیدہ عورت تھی، اپنے 3 چھوٹے بچوں کے ساتھ بیوہ زندگی میں لوگوں کی زمانے کی خوب واقفیت پائی تھی۔ زندگی میں وہ اسرار و رموز سکھائے تھے کہ انہوں نے اپنی مشکل زندگی بھی کبھی الجھنے نہیں دی تھی۔ پھونک پھونک کر بہت سلیقے سمجھداری کے ساتھ سلجھی ہوئی زندگی گزاری تھی۔ اپنے مجاز خدا کے گھر اور ان کے خون کے رشتوں کو اپنے آپ سے جوڑ کر رکھا تھا۔ انہوں نے کتنی ہی مرتبہ سہیل کی جانب نگاہ کی، چند لمحے گزرتے وہ یوں ہی اسے دیکھے جاتی۔ کار اسی طرح ان کے گھر کے راستے کی جانب رواں دواں تھی۔ راستہ طے ہو رہا تھا مگر سہیل اور عصمت بھی دونوں بالکل خاموش رہے تھے۔ کتنے ہی ارمانوں سے، دل سے اور کتنی چاہت سے اس نے اماں سے زاویہ کے لیے بات کی تھی، اور یہی نہیں، اماں کو زاویہ کے گھر بھی کتنی خوشی خوشی لے کر گیا تھا۔ واپسی کے اس سفر پر وہ سخت مایوس نڈھال سا دکھائی دے رہا تھا اور راستہ طے ہو گیا تھا۔ ڈرائیور نے بہت خیال سے ان کے گھر کے دروازے کی جانب کار کو روک لیا تھا، اور پھر وہ اپنی نوکری کے ادب اور آداب کے تحت ڈرائیونگ سیٹ کو چھوڑ کر کار سے نکل گیا۔ کار کے پچھلے دروازے کو کھول دیا تھا۔ اماں اور سہیل کار سے باہر نکلے اور تبھی ڈرائیور کار کو لے کر زنگ سے اڑ گیا تھا۔ لمحہ ہی لگا، وہ دونوں گھر کے دروازے پر خاموش کھڑے تھے اور ڈرائیور کار کو لے کر جا چکا تھا۔ اپنی بڑی بیگم صاحبہ کے دیے ہوئے حکم اور ہدایت کے تحت ان کے مہمانوں کو گھر کی دہلیز پر پہنچا کر اس نے کسی طرح کی اجازت طلب نہیں کی تھی، کوئی لفظ بھی زبان سے ادا نہیں کیا تھا، اور دیے ہوئی ہدایت اور حکم کے تحت مہمانوں کو عزت اور احترام کے ساتھ گھر چھوڑتے ہی کار کو لے کر چلا گیا تھا۔ عصمت بھی محویت سے سب دیکھ رہی تھیں۔ بے دلی سے ہی صحیح، اماں نے گھر کے دروازے پر دستک دی۔ انہوں نے دیکھا تھا سہیل بالکل خاموش تھا، سر کو جھکائے، کس قدر دل گرفتہ اداس دکھائی دے رہا تھا۔ زاویہ کے حوالے سے اس کے چہرے کی ساری خوشی اور رونق مان پڑ گئی تھی، اور وہ جس قدر اداس تھا، نظریں بھی اسی طرح جھکی ہوئی تھیں۔ صاف دکھائی دے رہا تھا وہ اماں سے نظریں ملانے سے قاصر تھا۔ زاویہ کی ممی سے واضح انکار سننے کے بعد وہ اماں کے سامنے بھی کس قدر پشیمانی محسوس کر رہا تھا۔ سر کو ہی نہیں، نظروں کو بھی جھکائے کھڑا تھا، اور سارا راستہ اس نے ایسے ہی طے کیا تھا۔ گھر کا دروازہ تابندہ نے ہی پوچھ کر کھولا تھا۔ السلام علیکم اماں۔ وعلیکم السلام بیٹی، جیتی رہو۔ تابندہ گھر کے دروازے کو کھولتے جانب ہوئی تب اماں گھر کے اندر آئی تھیں۔ اماں کے ساتھ ہی سہیل گھر میں آیا۔ تابندہ نے بڑھ کر گھر کے کھلے ہوئے دروازے کو بند کر کے کنڈی لگائی، اور تبھی اماں کی نگاہ پڑی۔ وہ دروازے سے اندر آتے ہی اپنے کمرے کی جانب سیڑھیاں چڑھ گیا تھا۔ اماں اسے سیڑھیاں چڑھتے اوپر اپنے کمرے میں جاتے دیکھ رہی تھیں۔ اماں نے اسے روکا نہیں تھا، کوئی آواز بھی پیچھے سے نہیں دی تھی۔ سہیل کچھ دیر اکیلے رہنا چاہتا تھا تو اسے کمرے میں جانے دیا تھا۔ اماں، بھائی کو کیا ہوا؟ شاید سہیل کی اس اداسی کو، خاموشی کو اس کی چھوٹی بہن تابندہ نے بھی محسوس کیا تھا۔ کچھ نہیں، تھک گیا ہے۔ تابی بیٹی۔ جی اماں۔ بیٹی، تیرا بھائی کچھ وقت اگر اکیلا رہنا چاہتا ہے تو یہ خود اسی کے لیے اچھا ہے، تو پیچھے سے اس کے پاس نہ جانا، اسے یہاں نیچے آنے کے لیے اصرار نہ کرنا۔ بیٹی، تو اسے پریشان نہ کرنا۔ اماں بہت خیال سے اس کی جانب دیکھ رہی تھیں۔ جی اماں۔ اماں کے کہتے ساتھ ہی اس نے اپنے سر کو اسبات میں ہلایا تھا۔ اماں، میں آپ کے لیے پانی لاؤں؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ ہاں بیٹی، پانی پلا دے۔ اماں نے اپنی چادر اتاری، پلنگ پر ڈالی تھی، اور تبھی تابندہ دوڑ کر پانی کا گلاس بھر کر لے آئی تھی۔ رخشندہ اور تابندہ، تم دونوں نے رات کے کھانے میں کیا پکایا ہے؟ اماں کو خیال آیا۔
اماں کل کا کھانا اچھا خاصا رکھا ہوا تھا، اس لیے رات کا کھانا نہیں پکایا۔ رخشندہ نے اماں کی بات سنی تو کہنے لگی، ہاں یاد آیا، میں نے سویرے دیکھا تھا، آج کے حساب سے کھانا خوب ہی رکھا تھا، پکنے کی ضرورت نہیں تھی، میرے ذہن سے ہی نکل گیا۔ اماں ماں بھائی کے دوست کا گھر کیسا تھا؟ تابندہ پانی کا گلاس اماں کے ہاتھوں سے لے کر رکھ آئی تھی اور اب آ کر اماں کی اتاری ہوئی چادر کو طے کر رہی تھی۔ بیٹی، گھر نہیں تھا، محل تھا، اور اتنے بڑے محل میں اتنے سارے نوکر چاکر ملازم ادھر سے ادھر بھاگتے دوڑتے کام کرتے اور ان محل والے لوگوں کی خدمتیں کرتے دکھائی دیے، اور اس قدر چوکیدار تھے، حفاظتی اہلکار تھے، وہ الگ، گھر کے اندر باہر۔ بیٹی، وہ دنیا ہی الگ تھی اور بہت ہی خوبصورت دنیا تھی۔ واقعی اماں، تابندہ محب سی انہماک سے اماں کی کہی ایک ایک بات کو آنکھیں پھاڑے سن رہی تھی، اماں کی جانب دیکھ رہی تھی۔ ہاں بیٹی، اور جتنا خوبصورت وہ گھر، وہ محل تھا، اس کی سجاوٹ تھی، وہ لوگ بھی اتنے ہی خوبصورت تھے، بڑی ہی اعلیٰ شان و شوکت والے۔ میری تو نگاہ ہی نہیں اٹھ رہی تھی، گھر کے اندر جاتے جاتے بھی جانے کتنا وقت لگ گیا تھا۔ اماں نے اپنا بٹوا اس کی جانب بڑھایا۔ سچ اماں، بھائی کے دوست اتنے پیسے والے ہیں اماں، اتنے مالدار لوگ ہیں؟ رخشندہ نے سنا تو وہ بھی وہیں آ گئی تھی۔ ہاں بیٹی، بہت زیادہ امیر لوگ ہیں، میں نے اپنی ساری زندگی میں کبھی ایسی دولت، ایسا گھر نہیں دیکھا، گھر کیا سمجھو محل ہی تھا، جس کو دیکھ کر میں اور تمہارا بھائی آ رہا ہے۔ جہاں تک نگاہ جاتی محل ہی محل پھیلا دکھائی دیتا، ہریالی تھی، باغیچہ تھا، دیکھتے دیکھتے میری نگاہ تھک گئی، مگر گھر ختم نہ ہوا، خوب ہی عالی شان عمارات والے لوگ تھے، اور بڑی بات ہے ہمیں عزت اور احترام سے گھر میں بٹھا لیا، ہماری خاطر مدارت کر لی اور ہمیں گھر واپسی کے لیے اپنی کار اور ڈرائیور کے ساتھ بھجوایا۔ اماں اسی طرح اپنی دانش میں ان دونوں کو بتا رہی تھی۔ میں تو دنگ ہی رہ گئی، بہت ہی حسین دنیا تھی، اور ان لوگوں کی زندگی کس قدر شاہانہ تھی، نہ ایسا کبھی سنا نہ دیکھا جو آج اپنی ان آنکھوں سے دیکھ کر آئی ہوں۔ اللہ کسی کو اتنا نواز دیتا ہے، مگر سچ ہے اللہ دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی آزماتا ہے، اللہ کی حکمتیں ہیں، مصلحتیں ہیں، اور انسان جس حال میں بھی ہو، ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تم دونوں بھی باورچی کے خانے کے کاموں کو نمٹا لو، میں تب تک عشاء کی نماز پڑھ لوں، پھر دسترخوان لگا لینا، آج تو مغرب کی نماز بھی قضا ہو گئی ہے، وہ بھی ادا کرنی ہے۔ قضا میں عصمت بھی رخشندہ اور تابندہ دونوں کو اسی طرح محویت سے آنکھیں پھاڑے دیکھتے سنتے پلنگ سے اٹھیں، گھر میں پہننے والی اپنی چادر کو اٹھایا، ایک نگاہ ان دونوں کی جانب کی جو ابھی تک اماں کی جانب دیکھ رہی تھیں، اور اماں انہیں اسی طرح حیران پریشان چھوڑے اپنے کمرے سے نکلتی، وضو بنانے کمرے سے صحن میں آ کر واش بیسن کی جانب بڑھی تھی۔ مالک، میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں، تو نے آج میری عزت، ممتا کا دھرم، بہن کا مان، برسوں کی دی ہوئی زبان خوب ہی مان رکھا۔ عصمت بھی دل ہی دل میں گڑ گڑائے وضو بنائے رب پاک کا شکر ادا کر رہی تھی۔ آپ کو میری قسط کیسی لگی؟ اپنی رائے، اپنی پسندیدگی کا اظہار ویڈیو کو لائک کر کے، چینل کو سبسکرائب کر کے، بیل آئیکن کو پریس کر کے، اور اس ویڈیو کو شیئر کر کے ضرور کیجیے۔ ہماری زندگی منجانب خدا بندی ہے، جو مل جائے شکر ادا کیجیے، اور نہ ملے تو شکوہ نہ کیجیے، اللہ کی مرضی اور مصلحت کو جان کر سر کو جھکا دیجیے، کیونکہ جو اس نے اپنے بندوں کے لیے لکھا ہے وہ سب سے انمول ہے، خاص ہے۔ ہر حال میں اپنے پاک پروردگار کی شکر گزاری کرتے رہیے۔